عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ جو مجبوری کی حالت میں روزہ توڑے، جو مجبوری کی حالت میں روزہ توڑے یا مجبوری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، اس پر بعد کے دنوں میں صرف روزوں کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر روزہ توڑے، اس پر بعد کے دنوں میں روزوں کی قضا بھی لازم ہے اور اس کا کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارہ یعنی اگر ایک روزہ کوئی جان بوجھ کر توڑتا ہے تو بعد کے دنوں میں اسے ایک روزہ کا بدلہ 60 روزہ رکھنا ہوگا، اور وہ بھی لگاتار۔ اور اس بیچ میں اگر ایک روزہ بھی توڑ دیا تو جتنا پہلے رکھا تھا وہ سب ختم، پھر سے گنتی شروع کرنی ہوگی۔ جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے اس کے لیے کفارہ لازم ہے۔ اب جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کر روزہ ٹوٹتا کیسے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے یا پیتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں جاتا ہے یعنی جمع کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد کے دنوں میں ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا بھی لازم ہے اور اس کا کفارہ بھی لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی بھولے میں پیٹ بھر کر کھا لے، پیٹ بھر کر پی لے، تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اس لیے جان بوجھ کر روزہ توڑے نہیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے کہ جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے گا وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے گا وہ زیادہ فائدہ پائے گا، وہ زیادہ فائدہ پائے گا۔ احادیث مقدسہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان پر واجب ٹھہرایا ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو۔ ہر مسلمان پر صدقہ فطر کو رسول پاک نے واجب ٹھہرایا ہے۔ کتنا؟ ایک سائے کھجور یا ایک سائے جو یا نصف سائے گیہوں۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا جو آخری وقت ہے، صدقہ فطر کے ادا کرنے کا جو آخری وقت ہے وہ نماز عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے تک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کے گھر میں اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صدقہ فطر کو مسلمانوں پر
کیوں مقرر فرمایا ہے؟ کیوں مقرر فرمایا ہے؟ تو سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صدقہ فطر کو اس لیے مقرر فرمایا ہے، صدقہ فطر کو اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے بری باتوں سے روزوں کی طہارت ہو جائے اور دوسری طرف مساکین کے لیے خوراک بھی ہو جائے۔ اس کے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اگر حالت روزہ میں کوئی بری بات نکل گئی ہو تو صدقہ فطر کے ذریعے وہ روزہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، جو مساکین ہوتے ہیں، اس کے لیے خوراک کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مساکین کے حق میں بڑی ناانصافی ہوگی، کہ صدقہ فطر میں غریب بھی گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرے اور امیر بھی اسی چیز کو ادا کرے۔ اگر امیر بھی گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرتا ہے تو پھر مساکین کے حق میں بڑی ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ صرف گیہوں ہی ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ کھجور بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، ان سبوں کی بھی قیمت یا ان چیزوں کو بھی صدقہ فطر میں ادا کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں ایک سائے کھجور کی قیمت یعنی 4 کلو 90 گرام کھجور کی قیمت تقریباً 1230 روپے ہوتے ہیں، 1230 روپے ہوتے ہیں۔ اگر ہم 50 روپے کسی غریب کو دیں تو اس میں وہ کپڑا نہیں خرید پائے گا، صحیح سے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پائے گا۔ لیکن اگر ہم ایک فقیر کو ایک فطرہ 1230 یا 1250 دے تو یقیناً ایک فطرے میں اس کا بہت سا کام پورا ہو سکتا ہے، ایسے ہی کشمش کی قیمت 1020 روپے، ایک سائے جو کی قیمت تقریباً 164 روپے۔ اگر اللہ نے دولت عطا فرمایا ہے تو ہم قیمتی چیزوں کو صدقہ فطر میں ادا کریں یا ان کی قیمت ادا کریں۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ سنو تم اپنی جانب سے جتنی زیادہ نیکی کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ ایک فطرہ 60 روپے کے حساب سے ادا کرے، ایک فطرہ 60 روپے کے حساب سے ادا کرے، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ کھجور کی قیمت ضرور ادا کرے، 1230 روپے کے حساب سے وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر روزہ دار پر بھی واجب ہے اور جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس پر بھی واجب ہے، یعنی صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اس لیے تمام مسلمان اس کی ادائیگی کریں۔ ایک مسئلہ اور آپ کے ذہن نشی کر دوں کہ اگر کسی کا باپ مر گیا، اس کا دادا زندہ ہے، یا باپ غریب ہے دادا مالدار ہے، تو اس دادا پر لازم ہے کہ وہ اپنے غریب اور یتیم پوتے اور پوتی کی جانب سے صدقہ فطر کی ادائیگی کریں۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر واجب ہے۔ اب مالک نصاب کون ہے؟ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ جس کے پاس اس دور میں 48,500 کا زیور ہو، 48,500 کا زیور ہو
وہ مالک نصاب ہے، یا جس کے پاس 48,500 یا 50,000 مال جمع ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو وہ بھی مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ 40 میں 1 اور 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں۔ اگر 50,000 کی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو 1250 روپے ہمیں ادا کرنا ہوگا۔